بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ابلیس بنی نوع انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، جس نے اپنے ساتھیوں اور پورے خاندان کو اس کام پر لگا رکھا ہے کہ قیامت کے دن آدم کی اولاد کو ناکام کر دے۔ لیکن ابلیس کے خاندان میں پیدا ہونے والا وہ کون سا شخص تھا جس نے ابلیس سے بغاوت کر دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا؟ جب اس کی ملاقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تو اس نے آپ کو کیا بتایا، اور اب وہ شیطان کہاں ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکالا تو ابلیس اور اس کا خاندان اس زمین پر پھیل گئے اور انسانوں کو گناہ میں ملوث کرتے ہیں۔ لیکن ابلیس کے خاندان میں ایک شیطان ایسا بھی ہے جس نے ابلیس سے بغاوت کی اور گمراہی کے راستے کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پر گامزن ہوا۔ یہ شیطان کا پوتا تھا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی تھی اور آپ پر ایمان لایا تھا۔ تاریخ کی مختلف کتابوں میں اس کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے جو کہ کچھ یوں ہے۔ حضرت انس بن مالک اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مکہ کے جنگلات کی طرف نکلے۔ ہم ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ بوڑھا اپنی چال اور آواز سے جن معلوم ہوتا ہے۔ تو اس بوڑھے نے کہا کہ جی ہاں، آپ کا اندازہ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ تم کون ہو اور تمہارا تعلق جنوں کے کس گروہ سے ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام حامہ ہے، میں ہیم کا بیٹا ہوں جو لاقیس کا بیٹا ہے اور لاقیس ابلیس کا بیٹا ہے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب تمہارے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ بوڑھے نے کہا ہاں، آپ نے درست کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، جتنی عمر اس دنیا کی ہے اتنی ہی میری ہی عمر ہے، یا شاید اس سے کچھ کم ہوگی۔ اس بوڑھے نے بتایا کہ مجھے آپ ملامت نہ کیجیے، کیونکہ میں ان لوگوں میں ہوں جو کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور دعوت دین کے کام میں ان کی مدد کی تھی، اور 1 سال تک ان کے ساتھ مسجد میں بھی رہا ہوں۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے، اور میں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی صحبتوں میں بھی رہ چکا ہوں۔ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انجیل سیکھی، اور اے نبیوں کے سردار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرو تو میرا سلام ان کو پہنچانا۔ چنانچہ میں اس امانت سے سبکدوش ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پھر حامہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، میں بہت شرمندہ ہوں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کافر رہوں۔ پھر حامہ نے کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حامہ کو قرآن پاک کی تعلیم دی اور فرمایا کہ اگر پھر کبھی کوئی حاجت ہو تو میرے پاس آ جانا۔ صحابہ کرام سے روایت ہے کہ پھر اس واقعے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی حامہ کا ذکر نہیں فرمایا تھا، اور پھر کچھ ہی عرصے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی وفات ہو گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ حامہ اب زندہ بھی ہے یا پھر مر گیا۔